حضرت سیدنا ابو عبداللہ بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی پاک باز حسین و جمیل نوجوان تھا جس کے حسن کی مثال نہ تھی۔ وہ ٹوکریاں بنا کر بیچا کرتا، اسی طرح اس کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ایک روز وہ ٹوکریاں بیچتا ہوا شاہی محل کے قریب سے گزرا۔ ایک خادمہ کی اس نوجوان پر نظر پڑی تو وہ فوراً شہزادی کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ باہر ایک نوجوان ٹوکریاں بیچ رہا ہے۔ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے آج تک ایسا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ خادمہ باہر گئی اور نوجوان سے کہا، اندر آ جاؤ۔ نوجوان سمجھا شاید انہیں ٹوکریاں چاہیے، پس وہ اس کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس خادمہ نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر اسے دوسرے کمرے میں لے گئی اور اسی طرح اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ جب وہ تیسرے کمرے میں پہنچا تو اس کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان شہزادی موجود تھی۔ اس نے اپنا نقاب اٹھایا ہوا تھا اور سینہ بھی عریاں تھا۔ جب نوجوان نے شہزادی کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگا، جو چیز تم نے خریدنی ہے جلدی سے خرید لو۔ شہزادی کہنے لگی، میں نے تجھے کوئی چیز خریدنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں تو تجھ سے قرب چاہتی ہوں اور اپنی خواہش کی تسکین چاہتی ہوں۔ آؤ اور میری شہوت کو تسکین دو۔ اس پاک باز نوجوان نے کہا، اے شہزادی، تو اللہ عز و جل سے ڈر۔ اس نیک نوجوان نے شہزادی کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی اور بار بار برائی کا مطالبہ کرتی رہی۔ پھر اس نوجوان سے کہنے لگی، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو بادشاہ کو شکایت کر دوں گی کہ یہ نوجوان برائی کے ارادے سے محل میں گھس آیا ہے، پھر تجھے بہت سخت سزا دی جائے گی۔ تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے۔ نوجوان نے پھر انکار کیا اور اسے نصیحت کرنے لگا۔ بالآخر جب وہ باز نہ آئی تو اس عظیم نوجوان نے کہا، میں وضو کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے وضو کا انتظام کر دو۔ یہ سن کر شہزادی بولی، کیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ پھر اس نے خادمہ سے کہا، اس کے لیے محل کی چھت پر وضو کا برتن لے جاؤ تاکہ یہ فرار نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس نوجوان کو چھت پر لے جایا گیا۔ محل کی چھت سطح زمین سے تقریباً 40 گز اونچی تھی، جس سے چھلانگ لگانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جب نوجوان چھت پر پہنچ گیا تو اس نے اپنے پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، مجھے تیری نافرمانی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور میں اس برائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ تو منظور ہے کہ اپنے آپ کو اس بلند و بالا چھت سے نیچے گرا دوں، لیکن یہ پسند نہیں کہ میں تیری نافرمانی کروں۔ چنانچہ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر چھت سے چھلانگ لگا دی۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑا اور زمین پر بڑے سکون سے اتار دیا اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی۔ نوجوان نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، اگر تو چاہے تو مجھے ان ٹوکریوں کی تجارت کے بغیر بھی رزق عطا فرما سکتا ہے۔ اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے اس تجارت سے بے نیاز کر دے۔ جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف ایک بوری بھیجی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے بوری سے سونا بھرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس کی چادر بھر گئی۔ پھر اس عظیم نوجوان نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، اگر یہ اسی رزق کا حصہ ہے جو مجھے دنیا میں ملنا تھا تو اس میں برکت عطا فرما، اور اگر یہ اس اجر کا حصہ ہے
جو مجھے آخرت میں ملنا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے آخرت کے اجر میں کمی ہوگی تو مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا تو اسے ایک آواز سنائی دی، یہ جو سونا تجھے عطا کیا گیا ہے یہ اس اجر کا 25واں حصہ ہے جو تجھے اس گناہ سے صبر کرنے پر ملا ہے۔ تو اس عظیم نوجوان نے کہا، اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں جو میرے آخرت کے خزانے میں کمی کا باعث بنے۔ جب نوجوان نے یہ بات کہی تو وہ سارا سونا غائب ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔